نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى دنیا میں محمد سا موقر نہیں آیا دنیا میں محمد سا موقر نہیں آیا کوئی بھی جہاں میں کوئی بھی یہاں آپ سے برتر نہیں آیا دنیا میں محمد سا موقر نہیں آیا کوئی بھی یہاں آپ سے برتر نہیں آیا ہر دور ہر ایک قوم میں آئے تھے پیمبر ہر دور ہر ایک قوم میں آئے تھے پیمبر جو رہبر عالم ہو جو رہبر عالم ہو وہ رہبر نہیں آیا دنیا میں محمد سا موقر نہیں آیا تاریخ کے اوراق پلٹ کر کبھی دیکھو تاریخ کے اوراق پلٹ کر کبھی دیکھو ہاں آپ سا رحمت کا پیمبر نہیں آیا
ہاں آپ سا رحمت کا پیمبر نہیں آیا۔ طائف کے مکینوں نے ہراساں جو کیا تھا، طائف کے مکینوں نے ہراساں جو کیا تھا، جز حرف دعا کچھ بھی زباں پر نہیں آیا، جز حرف دعا کچھ بھی زباں پر نہیں آیا۔ فرعون کے اخلاف ہر ایک دور میں آئے، فرعون کے اخلاف ہر ایک دور میں آئے، بو لہب و ابو جہل سا کمتر نہیں آیا، بو جہل و ابو لہب سا کمتر نہیں آیا۔ اوصاف حمیدہ کے ہے اغیار بھی قائل، کوئی بھی بشر آپ سے بہتر نہیں آیا، کوئی بھی بشر آپ سے بہتر نہیں آیا۔ ہے نعت کا لکھنا بھی ظفر ایک سعادت، مسعود کو یہ فن ہی میسر نہیں آیا، دنیا میں محمد سا موقر نہیں آیا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج دوپہر میں آپ کے اس علاقے میں نے جمعہ کا خطبہ دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ کے خطبے میں کچھ باتیں ادھوری رہ گئی ہیں، اس کو رات کی تقریر میں ہم پوری کریں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حالات اور وقت کی نزاکت کچھ اور تقاضا کر رہی ہے۔ جمعہ کا ٹاپک اپنی جگہ تھا، اس کو ہم کسی اور موقع پر پورا کریں۔ آج کی تقریر میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، جہنم کیا ہے، اور دوسری چیز، جہنم سے نجات کے راستے کیا ہیں، جہنم سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ قرآن کریم کو اگر آپ غور سے دیکھیں، قرآن کریم میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی، یا تو ترغیب ملے گی یا ترہیب ملے گی۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ کر کے ہمیں امید دلائی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کر کے ہمیں خوف دلایا ہے، ہمیں ہمارے دلوں کے اندر بھے پیدا کیا ہے، ڈر پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ڈرا رہا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اے میرے بندوں، میں تم کو ڈرا رہا ہوں اس جہنم کی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اور اس جہنم کے اندر وہی داخل ہوگا جو بہت بڑا بدنصیب ہوگا، جو قسمت کا مارا ہوگا، جو نصیب کا مارا ہوگا، وہی جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، جو اللہ کو جھٹلانے والا ہے، جو رسول کو جھٹلانے والا ہے، جو اللہ کے قانون سے منہ موڑنے والا ہے، وہی اس جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بچا لے گا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔
الذی یوتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دیتا ہے، خیرات کے طور پہ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وہ کسی کا احسان نہیں اتارتا ہے، کسی نے اس کے اوپر احسان کیا، بدلے میں وہ احسان نہیں اتار رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دان کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ کسی کا احسان نہیں اتارتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرے گا تو اللہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو جہنم وہ چیز ہے میرے بھائی،